معاملات ہمارے کیسے ہوں، دیانت کیسے، امانت کے ساتھ کیسے کریں۔ اللہ کے رسول کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، من غشنا فلیس منا۔ اللہ کے رسول بازار میں گئے، ایک جگہ گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے اندر ہاتھ ڈالا تو گیہوں گیلا تھا، اوپر خشک تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے۔ اس کا مطلب اوپر سوکھا گیہوں رکھے ہو اور اندر گیلا رکھے ہو، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز بہت پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے نفلی روزہ رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ حج کئی کر لیے ہوں، عمرہ بار بار جا کے کر لیا ہو، لیکن ایک اچھا انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں۔ اچھا انسان وہ کہلائے گا جو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلے گا، چاہے وہ عقائد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت، تمام چیزیں نبی نے جو کہا ہے اس کے مطابق۔ اور قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑو۔ نبی نے جو کام کیا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم کیا اس کو کر ڈالو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، اس کے چکر میں مت پڑو۔ نبی نے جو دیا ہے اس پر عمل کرو، اور نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ معیار ہے ایک مسلمان کا۔ اپنے نبی کے نقش قدم پر اگر چلتا ہے انسان تو آپ یقین کیجئے وہ اللہ کا محبوب ہو۔ اگر آپ محبوب کبریا بننا چاہتے ہیں تو پہلے محبوب مصطفیٰ بنیں، اور محبوب مصطفیٰ کب بنیں گے؟ جب نبی کی آپ اتباع کریں گے، نبی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب میرے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے صرف ربیع الاول میں سیرت نبوی کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ روز کے پڑھنے کی چیز ہے۔ اور پہلے ہمارے ہاں مکاتب میں چھوٹے چھوٹے تعلیم الاسلام کے ساتھ تاریخ الاسلام پڑھائی جاتی تھی، کہیں خاتم النبیین پڑھائی جاتی، کہیں اور جو کتابیں ہیں رحمت عالم پڑھائی جاتی تھی، جس سے اللہ کے رسول کے وہ تمام اخلاق چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے آ جاتے تھے اور اس کے مطابق وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے گھروں میں تربیت نہیں ہے۔ جن اسکولوں میں آپ بھیجتے ہیں وہاں نبی کا طریقہ نہیں سکھلایا جاتا، وہاں تو کھڑے ہو کر موتنا سکھایا جاتا ہے، وہاں نہ جانے کیا کیا بائیں ہاتھ سے کھانا سکھلایا جاتا ہے، سورج دیوتا کی پوجا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو سوچ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اس دنیا میں اگر ہم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہیں تو آپ یقین کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی نہ محبوب بن سکتے ہیں لوگوں کے درمیان نہ اللہ کے درمیان۔ ایک واقعہ آپ سے سناتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہے۔ تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مد ظلہ العالی نے اپنے بہت سی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب لندن گئے، داڑھی وڑی ان کی ماشاءاللہ تھی، بچپن سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبی کی سنت ہے، اس سنت کو وہ اپنائے ہوئے۔ کام کرنے کے لیے جب انٹرویو دینے گئے تو ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے پاس سند ہے، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اسی شکل میں؟ کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اس شکل میں آپ میری کمپنی میں کام نہیں کر سکتے، داڑھی رکھ کر کام نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں داڑھی نبی کی سنت،
ان کو چونکہ بچپن سے معلوم تھا تو انہوں نے کہا میں اسی حالت میں رہوں گا تب میں کام کروں گا، لیکن انگریز کہہ رہا تھا میری کمپنی میں جب تک داڑھی نہیں مڑواؤ گے تب تک کام نہیں ملے گا۔ باہر نکلے، سوچا تھوڑی دیر، اور اس کے بعد سوچا کہ سنت ہے، لاؤ چھل دیں، نوکری تو مل جائے گی، بچے آرام سے رہیں گے، گھر بن جائے گا، بچوں کو پڑھا لکھا دوں گا، امریکہ اور لندن میں نوکری مل جائے گی۔ گیا داڑھی چھلوا کے آئے، اور جب اسی دفتر میں پہنچا تو اس نے کہا کون آپ؟ اس نے کہا کل جو آیا تھا اور آپ نے کہا تھا داڑھی رکھ کر یہاں کام نہیں کر سکتے، اب میں داڑھی چھلوا کے آ گیا۔ تو اس نے کہا پہلے کیا سمجھتے تھے داڑھی کو؟ کہا نبی کی سنت سمجھتا تھا، اور یہ سنت سمجھ کر میں ضروری سمجھتا تھا داڑھی رکھنا ایک مسلمان کے لیے، اس لیے میں رکھے ہوئے تھا، لیکن نوکری کی لالچ میں نے داڑھی اپنی مڑوا دی۔ تو کہا جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا وہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اور فوراً کہا کہ آپ ہمارے یہاں سے جائیے، آپ کو نوکری نہیں ملی۔ داڑھی بھی گئی، نوکری بھی نہیں ملی، ذلت اور رسوائی الگ سے ہوئی۔ اور آج بھی اگر اللہ نے آپ کو نگاہ دیا ہو، دل کی آنکھیں دی ہو، نہ جانے دنیا میں کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ جب کام کا مسلمان رہے گا، نبی کی ایک سنت کے لیے وہ مر مٹے گا، جان دے دے گا، لیکن نبی کی سنت کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے خود کہا ہے جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں اس وقت ایک سنت پر عمل کرنا، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔